لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابھی وہ جہلم والی سرکار کا میں تذکرہ کرتا نہیں, لیکن کل سے نا ایک کلپ بہت سامنے آ رہا ہے میرے نا, اس میں ایک لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے جہلم والی سرکار کے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹاک پہ نا آج کل. وہ لڑکی جہلم والی سرکار کی قرآن پڑھنے کی غلطیاں نکال رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ غلط پڑھ رہے ہیں, دعوے یہ کر رہے ہیں کہ میں امام حرم کی بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں, اور خود قرآن غلط, یہ غلط, یہ غلط, اتنی غلطیاں اس نے نکالی ہیں. تو اب جہلم والی سرکار یہ تو کر نہیں سکتی کہ اس کے خلاف ایسے ری ایکشن ریکارڈ کروائیں جیسے کراچی کے مفتی کے خلاف, کیونکہ بہرحال ایک ہماری سوسائٹی میں عورت کا ایک احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو اب جہلم والی سرکار کے شاگرد بجائے اس کا دلائل سے جواب دینے کے نا کیا لگے قرآن کی پردے والی آیتیں لکھ لکھ کے, سورہ حجاب کی آیت کہ اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. بھائی صاحب سب کو پتہ ہے اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. ابھی وہ جس چیز کو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ امام حرم کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, 99% علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں, اور آپ ایک آیت غلط نہیں پڑھ رہے, غلط پہ غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں, ترجمے غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ابھی اس کا جواب دیں. دوپٹے والی آیتیں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, وہ ہم اس کو بتا دیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہر فین نے کلپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو بہن عورت کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے, عورت کو پردہ کرنا چاہیے, عورت کو یہ کرنا چاہیے. بھائی وہ کرنا چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا, ایک کیس کورٹ میں آئے, ایک عورت جو ہے نا وہ بغیر دوپٹے کے آئے اور بولے کہ اس نے میرے 500 روپے چرائے ہیں. جج اس کو مدعا علیہ کو بلائے کہ تمہارے اوپر اس لڑکی نے کیس کیا کہ تم نے 500 روپے چرائے ہیں. وہ کہ 500 کی بعد میں بات کریں گے. جج صاحب اس کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ جج کہے گا یہ دوپٹے کے پروگرام میں اس کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا بات. یہ دوپٹہ میرا ہیڈک ہے, اسٹیٹ کا ہیڈک ہے, اس کے باپ اور اس کے بھائی کا ہیڈک ہے, جو دیگر مذہبی اسکالرز ہیں ان کا ہیڈک ہے. فی الحال آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے نا, آپ کیا کریں اس کا جواب دیں. تو جہلم والی سرکار کے فینس کی, سرکار سے تو میں خطاب نہیں کر رہا, جہلم والی سرکار کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا میں ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی جو دلائل, بہت مضبوط دلائل سے بات کر رہی ہے, وہ آپ نے ہماری باتوں کو تو اڑا دیا. بالکل آپ ایسے پی جاتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. خلا والا کلپ ڈکار مار لی ہے بالکل. تو آپ اس کی بات کا جواب دیں, اور جواب نہیں دیتے نا تو دوپٹے پر بیان کرنے کے لیے میں یہاں الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں. اس کے لیے آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں, وہ میں اس کو سمجھا دوں گا بیان میں. ابھی بھی سمجھا رہا ہوں بھائی خواتین کو دوپٹہ لینا چاہیے, پردہ کرنا چاہیے. تو آپ اس کو فی الحال اس کے جواب کو فوکس کریں کائنڈلی. یہ بات ٹھیک ہے پردہ نہ کرنا گناہ ہے, لیکن ہر بات ایک موقع کے مطابق ہوتی ہے, تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. نیچے ایک تھوڑی سی لائن لکھ دیں کہ بہن اگر پردہ کر لو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر پازیٹیو چیز میں بھی کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی اچھی تقریر سنی تو تعریف کرنے کے بجائے اب اصل میں یہ منجن بیچ رہا ہے. یہ ایک ہے وہ سرکار جو ہے نا اس کا یہی کام ہے, کوئی بات کرو اب اصل میں تو ان کے مفاد ہیں, اب اصل میں تو یوں ہے, اب اصل میں تو یوں ہے. بھائی تم کیا کیڑوں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہو؟ ہر شخص میں تمہیں کیڑے ہی نظر آ رہے ہیں, ساری دنیا اتنی بری نہیں ہوتی. تو بیلنس ہونا چاہیے یار. اتنا پازیٹیو بھی نہیں کہ چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے آپ اس کو فیور کر رہے ہیں, جانے تو بیچارہ غریب ہے. تو بھائی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ چوریاں کرنا شروع کر دے. تو اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو اچھی بات کر, ہم ظاہر کے مکلف ہیں بھائی, ہم باطن کے دل کے مکلف نہیں. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی بات کی اس نے. یوٹیوب پہ بھی جب کوئی کلپ آیا کرے, کوئی اچھی بات کیا کرے, آپ نے کیا کہنا ہے؟ ویل ڈن, بہت اچھا بھائی. اب اس کو اب ایک دیکھو ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں دوپٹہ نہیں ہوتا ان کے سر پہ, ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں, بات بڑی خاندانی بعض دفعہ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو جتنی برائی ہے نا اتنی کرنی چاہیے. لوگ کیا کرے تو تم پردہ کرو, تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم ایسی ہو, تم بغیرت ہو. یار یہ موقع نہیں ہے. جو بات اس نے کی ہے آپ اس پہ اس کو اپریشیٹ کر لو, پھر آپ نیچے لکھ دو کہ بہن اگر آپ پردہ بھی کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اس کا مطلب آپ ہر چیز کو پھر اس کا حق. بعض عورتیں عورت ہو کے مردوں کے حقوق پہ بات کر رہی ہیں یوٹیوب پہ, گھر جوڑنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عورتوں نے ان کو گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں الگ, حالانکہ وہ عورت ہو کے مرد کے حقوق پہ اس لیے کہ بھائی سب چیزیں مردوں نے نہیں ٹھیک کرنی,
کچھ خواتین کو اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا. وہ ایک سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. عورت جب یہ بات کرے گی تو زیادہ سنا جائے گا. تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ یار اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی چلو اصلاح کی بات کی ہے, نیچے ہو تم تو پردہ نہیں کر رہی, یہ بات ٹھیک ہے, پردہ نہ کرنا گناہ ہے, لیکن ہر بات ایک موقع کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, نیچے ایک تھوڑی سی لائن لکھ دیں کہ بہن اگر پردہ کر لو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید, تو وہ واقعہ سنا رہا تھا. وہ ایک صاحب اسی مسجد میں بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک, اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بہت پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں 10 سال پرانے, جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ ویسے بھی اتنی ٹینشن میں, حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی, غصہ تو آئے گا نا. تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب؟ کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے, نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار. صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے؟ پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار. ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے. ایک ہے چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں. یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ہیں ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو کتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے سال زندہ رہ لو گے؟ 50 سال 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لعلکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بے وقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خریدنے گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. 60 70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی کتنی رہے گی؟ میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں. مجھے رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا. میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے آپ 50 سال تو گزر گئی, رہ کتنے گئے؟ صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ. ابے جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی. کیا خیال ہے؟ کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھا, چل بھائی ختم. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو. اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, اب بھی نہیں آتا ہمیں. تو اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی, جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, 1 سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا. نہیں میں نے 27ویں رات کو بیان کیا تھا, مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے.
میں نے کہا تھا نا 27ویں رات کو سندھ حکومت کے خلاف بد دعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف؟ سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بد دعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے؟ پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا. میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو گیا بیٹا. میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں کا شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقع. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. تو یہاں تو ایسے حالات ہیں بھائی, یہاں تو آپ کسی بھی وقت کوئی ڈاکو آپ کو 20 ہزار روپے کے پیچھے ڈاکو قتل کر کے چلا جاتا ہے, 10 ہزار کے پیچھے ڈاکو بندہ مار دیتا ہے. تو اتنا ڈاکوؤں کا راج ہے سندھ میں. آپ پانی نہیں دے رہے, آپ بجلی نہیں دے رہے, انسان کو جان تو محفوظ کرو یار. اتنی دھاندلی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نبی نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ وہ اپنے جائز پیسوں کا گھر بنا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ دیواروں اینٹوں سے محبت, دنیا سے دل لگانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو میں نے وہ جو تھے نا سفید کرتا شلوار پاجامہ, میں نے ان سے کہا آپ پتہ ہے آپ نے فیکٹری تو بنا لی, ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے سانپ پال لیا, سانپ کو سنبھالنے کا منتر نہیں سیکھا. دولت ایک سانپ کی طرح ہے, اگر آپ کے دل میں گھس گئی تو ڈسے گی آپ کو. دل سے باہر ہے تو بہت انجوائے کراتی ہے انسان کو لائف میں. دولت کا مزہ بھی دیندار لوگ اڑاتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی, وہ انجوائے بھرپور طریقے سے کرتے بھی ہیں, کنجوسی بھی نہیں ہے. ورنہ ہم نے بے دین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دولت آئی نا, کم بخت اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ جو مجھے ریوو کے تانے دیتے ہیں نا لوگ, آپ کے پاس ریوو اتنے پیسہ, مجھ سے 6 گنا زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پھٹ پھٹیوں پہ گھوم رہے ہیں. ہم جیسے ہیں نا ویسے نظر آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جیسے ہیں ویسے کیا ہو رہے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ناٹک, ایسے غریبوں والے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, جیسے دل چاہتے ہیں ان کمبختوں کو زکات دے دو. یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. ان کمبختوں سے بولا کرو تو سوٹ ٹائی پہن لے, کوئی اچھے کپڑے پہن لے, ہمیں پتا ہے تو اتنا غریب ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ہم ہیں ویسے نظر آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, بنا کچھ نہیں رہے, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ کھا بھی رہے ہیں, پیسہ ہے فوراً گاڑی خرید لی. میرے پاس جب پہلی دفعہ پیسہ آیا تھا 90,000 روپے آئے تھے, کنوارا تھا اس وقت میں, شادی میری نہیں ہوئی تھی. 4,000 میری تنخواہ تھی مدرسے سے, مجھے ملے 90,000 روپے ابا کی طرف سے نا. میں نے فوراً GTO 125 خرید لی کاواساکی. میں نے کہا اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اب میری جو GTO 125 دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ آدمی کروڑ پتی ہے. نہیں بھائی کروڑ پتی نہیں ہے یہ آدمی, 4,000 تنخواہ سے آدمی کروڑ پتی نہیں ہو جاتا. آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنا لمبر, میری روزانہ 30 کلومیٹر جانے میں 30 کلومیٹر آنے کی ڈرائیو ہے, تو ڈرائیو کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اسٹائل نرالا ہونا چاہیے. تو وہ ایسی, پھر میں ساؤنڈ میکر کے پاس, آج ایک سیلنسر والا بندہ آیا ہوا تھا نا, کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, سیلنسر کا کام کرتے ہیں. مجھے اپنی GTO 125 یاد آ گئی. میں ساؤنڈ میکر کے پاس جا کے اس کا سیلنسر بنوایا کرتا تھا کہ جب یہ ایکسیلیٹر دوں تو ٹک 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 کی آواز آئے اس میں سے. کاواساکی GTO سے آواز کیسی آتی ہے, ٹک ٹک کی, بڑی خوبصورت. مجھے آواز کی وجہ سے وہ پسند تھی. تو میں جب بیٹھا ہوا تھا نا وہ ساؤنڈ میکر لوگ, انہوں نے کہا کہ یار ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو, کچھ لوگ اپنی بیویوں کی چیخ و پکار سے بہت پریشان ہیں, تو کوئی ایسا سیلنسر بناؤ جو بیگم کے فٹ ہو سکے. میں نے کہا اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, کچھ عورتیں اپنے شوہروں کی چیخ و پکار سے پریشان ہیں, تو اس کا طریقہ, میں نے کہا یہ مذہب کی بہت بڑی خدمت ہوگی. آج اثر کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کیسے ہوگی. میں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ میاں نے کہا ہے ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر, آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے, کیونکہ گدھے کا بات کرنے کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا, بات ٹھیک ہوتی ہے, چیختا بہت ہے. وہی بات آرام سے کہی جا سکتی ہے, لیکن پورا پھیپڑوں میں نا ہوا بھر کے پوری اسپیڈ کے ساتھ نکالے گا گدھا. بھائی آرام سے بلی میاؤں میاؤں کرے گی, آرام سے سمجھا دے گی مجھے پانی چاہیے. گھوڑا ہنہنائے گا, بھائی خوش ہوگا تو ہنہنائے گا. تو یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, ایک دم. شیر بھی چیختا ہے, ایک دفعہ چیخ کے چپ ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ گدھا کیا کرے گا, پورا پھیپڑوں میں نا اپنی ہوا بھرے گا پوری, پھر ایک دفعہ نکالے گا, پھر واپس ہوا لے کر آئے گا, پھر نکالے گا, چیختا ہی رہے گا.
تو بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں کبھی تمیز سے بات بولو کرتے ہی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں ہمارا میاں جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دی ہے. تو میں نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو, کچھ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے اچھا سا سیلنسر بنا دو. کہتے ہیں ہم تو گاڑیوں کے سیلنسر ہیں. میں نے کہا سائنس کی ترقی کا پھر فائدہ کیا ہوا, اتنی ترقی کی سائنس نے. میں نے کہا یہ مذہب کی خدمت ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو چیخنا چلانا پسند نہیں ہے. جب تم سیلنسر لگاؤ گے ہم مردوں کے فٹ کر دیں گے, خواتین کے بھی فٹ کر دیں گے, گھروں میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا. خوش کون ہوگا اس سے؟ اللہ خوش ہوگا. جنت میں جانا چاہتے ہو, میں نے کہا کوئی ایسا سیلنسر ایجاد کرو اللہ کے بندو. نہیں سمجھ میں آ رہی, ان کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خیر, تو وہ جو آئے تھے نا سفید کپڑے نیٹ کلین, میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ نے دینداری کا گیٹ اپ بنا لیا, آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی محبت کے چشمے, پانی کے چشمے ہوتے ہیں نا سواد مردان میں کیسے خوبصورت لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے ابلتے ہوئے گٹر جو انڈا موڑ پہ آپ کو جگہ جگہ. یہاں بھی ابھی دیکھیں آپ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں گٹر پھلانگ کے آتے ہیں نا, الحمدللہ گٹر کا پانی ہے کیسا چشمہ خوبصورت بہ رہا ہے. بہتا پانی پاک ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناپاک ہے, اتنا گندا ہے. ٹھیک ہے, اتنا گندا ہے کہ بہ کے بھی ناپاک ہے یہ. تو میں نے کہا آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, ابھی فرض کر لو جو خطرہ ہے نا وہ فرض کر لو, آگ لگ گئی. ہمیشہ ایکسٹریم لیول پہ جاؤ گے نا, جیسے میں نے دوسری کی نا تو مجھے دھمکیاں یہ کر دیں گے. میں نے کہا بندوق لے کے سر پہ گولی مار دو, قتل کر کے قیمہ بنا کے کووں کو کھلا دو, میں کسی کے دباؤ میں آ کے طلاق نہیں دوں گا بس. تو میں نے ایکسٹریم پہ پہنچ گیا تھا نا, اور میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ جان سے مار دیں. وجہ اس کی ہے کہ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. اگر ہم بغیرتی کے ساتھ زندہ رہے تو سسرال کو کیا منہ دکھائے گا آدمی یار. وہ بولیں گے اچھا اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے تھے, 4 شادیاں, ابھی سسرال کا دباؤ آیا تو فوراً طلاق دے دی. اس ذلت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائے آدمی. کیا خیال ہے بھائی, مرنا تو بعد میں بھی ہے پہلے بھی, اور اتنا ہوتا نہیں ہے کوئی مارے گا نہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ تو ایکسٹریم پہ جاؤ گے نا تو چھوٹی ٹینشن برداشت کرنا آسان. تو ہم تو ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے, ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے بھائی, تو ہم تو یہی ہوگا نا مر جائیں گے, جیل چلے جائیں گے. 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی کرنے پر, اگر بیوی اجازت نہ دے کیس کرتے. ہم نے کہا چلو 6 مہینے جیل جائیں گے, تھوڑا قرآن 3 دن کی ٹینشن جیل میں ہوتی ہے, 3 دن کے بعد عادت ہو جاتی ہے. بےزتی یاد رکھو فیل تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ہر چیز میں یوز ٹو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر. اللہ بچائے جیل سے, میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کر, قتل ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ فرض کرو آپ کی فیکٹری کو آگ لگے گی, نہیں لگ گئی ہے, سارا پیسہ ہو گیا آپ کا برباد. میں نے کہا اب کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں بھائی ظاہر ہے کانپنے لگیں گے نا وہ یہ باتیں سن کے. میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ گیا سب کچھ گیا, آپ گھر میں آؤ گے منہ لٹکا ہوا ہوگا, بیگم سب برباد ہو گیا, سب سے پہلے یہ گھر بکے گا. کیا خیال ہے, یہی ہوگا نا؟ بیگم بولے گی نہیں, آپ بولنا ہاں. ٹینشن لو نہیں, ہمیشہ دو. ایسے موقع پہ چیخنا جائز ہے دباؤ میں لینے کی. بولے بکے گا, تیرا باپ بھی اس کو بھیجنے سے, کیونکہ میں کھانا ہے نا پہلے بھائی, کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا میں. گھر بک گیا. میں نے کہا آپ ٹماٹر کی ریڑھی خرید لینا, گھر بیچنے سے 5-6 ریڑیاں آرام سے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اتنا تو گھر تو تھا نا اس کے پاس, ایسا تھوڑی کہ ادھر بھی آگ لگ رہی ہے گھر بھی آگ, ایسی تو پھر قیامت ہی آ گئی ہے. پھر میرا خیال ہے کوئی ایسی فرضی چیزوں کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ نے 4-5 ٹماٹر کی ریڑیاں خرید لی. آپ کو ظاہر ہے بےزتی فیل ہوگی, بےزتی کا اصول ہے 3 دن سے زیادہ فیل, سمجھ رہے ہو, ہمیشہ یاد رکھو بےزتی 3 دن سے زیادہ فیل نہیں. 3 دن میں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نا 3 دن تک تکلیف ہوتی ہے, چوتھے دن کم ہو جاتی ہے تکلیف. چائے چھوڑ دو 3 دن تک تکلیف, چوتھے دن نہیں ہوتی پھر. تو میں نے کہا ٹماٹر پہ آ جاؤ آپ. بےزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا بڑا آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے. تو آپ کو جب بےزتی فیل ہونا, کچھ تو نیچرل ہے, اب وہ تو
لیکن آپ نے کیا کہنا ہے بھائی, تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچنے والا اور فیکٹریوں کا مالک دونوں کی لاش پہ ایک جیسے کیڑے ہوں گے. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے پھٹے پہ لیٹے گا کہ نہیں لیٹے گا ایک دن؟ کیا خیال ہے؟ قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈال کے سارے کیسز ختم, وہاں کے کیسز کھلیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ہوں گے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, بالفرض اگر ہوئے, نہیں ہوئے تو اللہ بخشش کرے سب کی. تو بھائی تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ جنہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے, 30 سال 40 سال کے بعد ملازم بھی قبر کے اندر, ساتھ والی قبر میں سیٹ. وہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سی قبر سیٹ کی ہے اور کون سی قبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے؟ مٹی میں تحلیل ہو کے برابر, بندہ رہا نہ بندہ نواز, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا, ابے تو کیا تھا اب کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی حشر. میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو, ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا؟ اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے, پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی رات کی بچی بھی ہو, چائے میں ڈبو کے کھا لینا اسے. 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کی کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے, اور ابھی کیا بج رہا ہے؟ 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا. بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس تو کھجوریں کھا لی, اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, مدذل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہی ہے جیسے آپ ہیں, کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ٹائم نہیں ملا, یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی, یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات وکات لا کے دیں سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا, ان کے ساتھ گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو. تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا اب کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, مدذل آ لیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند. تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80 90 سال غریبوں کے لیے اللہ نے پیکیج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا. یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے, پیسے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا. ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے, مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی, لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی یہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کیا ہیں, بہت ضروری. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے.
اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا, جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کم بخت کنجوسی دکھا رہے ہیں, بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں. جب وہ کہے کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کمی تنخواہ ہوتی ہے, اللہ ہدایت دے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوا ہے ان کا. سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال میں.